عثمان تو وہ ہے کہ جب ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جاتے ہیں تو وہاں مسلمانوں کے پینے کے لیے کوئی میٹھا پانی نہیں ہوتا، میٹھے پانی کا انتظام نہیں ہوتا۔ ایک ہی کنواں تھا جسے بیر روما کا کنواں کہتے ہیں، وہ ایک یہودی کی ملک تھا، اور وہ اول تو مسلمانوں کو پانی پینے نہیں دیتا تھا، اگر مسلمانوں کو پانی پینے دیتا تو بہت بھاری قیمت وصول کیا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ہے ایسا شخص جو یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور 20,000 درہم کا وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت عثمان کی سخاوت کے کیا کہنے۔ مسجد نبوی کے ساتھ کچھ جگہ تھی، جب مسجد نبوی کی جگہ تنگ ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو مسجد نبوی کے ساتھ جو جگہ موجود ہے وہ خرید کر دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور ساتھ والی جگہ خرید کر مسجد کے لیے وقف کر دی۔ حضرت عثمان بہت بڑے سخی تھے، دنیا کا کوئی سخی حضرت عثمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک غزوہ ہے جسے غزوہ تبوک کہتے ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا، پڑھا ہوگا تاریخ کی کتابوں میں۔ غزوہ تبوک جب پیش آیا تو مسلمانوں کے مالی حالات بہت کمزور تھے، مسلمانوں کے پاس مالی اسباب نہیں تھے، سواریوں کی قلت تھی۔ تو ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کون ہے جو اس موقع پر جب ہرقل بادشاہ مسلمانوں کے خلاف 1,00,000 کی فوج لے کر آ رہا ہے اور وہ مقابلے کے لیے اپنے پر توڑ رہا ہے، کون ہے جو مسلمانوں کی مدد کرے گا؟ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ نے 300 اونٹ بمائے سامان دے دیے۔ آپ نے دوسری مرتبہ اعلان کیا کہ کون ہے جو اس موقع پر مسلمانوں کی مدد کرے گا؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں 300 اونٹ بمائے سامان دوں گا۔ آپ نے تیسری مرتبہ اعلان فرمایا، تیسری مرتبہ پھر حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور کہا میں 300 اونٹ بمائے سامان دوں گا، اور ختم نہیں کیا بلکہ 300 اونٹ کے ساتھ 100 گھوڑا بھی دے دیا، اور آپ نے پھر اعلان فرمایا کہ کون دے گا؟ یہ کوئی من گھڑت باتیں نہیں ہے، حدیث کے اندر موجود ہے، اس کا حوالہ موجود ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ نے 1000 دینار اور 5 کلو سونے کا اعلان کر دیا کہ یہ میں دوں گا، اور 300 درہم آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ جب حضرت عثمان کا یہ سامان آپ کے پاس پہنچا تو آپ نے جھولی کے اندر ڈالا وہ 5 کلو سونا اور درہم، اور آپ اپنی جھولی کو بار بار ہلاتے تھے اور فرماتے تھے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ آج کے بعد عثمان جو مرضی کرتا رہے، رب نے عثمان سے سوال ہی نہیں کرنا، رب نے عثمان سے حساب ہی نہیں لینا۔ عثمان کی عظمتوں کے کیا کہنے، عثمان کی فضیلتوں کے کیا کہنے۔ افسوس ہوتا ہے کہ کل سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن تھا اور بڑی خاموشی سے گزر گیا، کسی خاص چینل نے آپ کی خبر نہیں لگائی سوائے 2 چینلوں کے، ARY نے خبر لگائی ہے اور سما نیوز والوں نے خبر لگائی ہے، کسی اخبار پر نہیں آیا، کسی بڑے اخبار پر حضرت عثمان کی شہادت کے بارے میں بیان نہیں کیا گیا، حضرت عثمان کی فضیلت بیان نہیں کی گئی۔ کاش کے لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ حضرت عثمان کا مقام کیا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کیا ہے۔ میرے دوستو، حضرت عثمان تو وہ ہے کہ ایک مرتبہ 3 دن گزر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھایا نہیں، کھانے پینے کے لیے گھر کے اندر کچھ موجود نہیں تھا۔ 3 دن کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دروازے پر تشریف لائے اور دستک دی۔ حضرت عائشہ نے سوال کیا کون؟ حضرت عثمان نے جواب دیا
تو حضرت عائشہ نے یہی سمجھا کہ شاید عثمان آپ کی دعا کا جواب بن کر آئے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری وجہ بتا دی کہ 3 دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کھایا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا تو آپ غمگین ہو گئے اور آپ رونے لگے۔ فرمایا کہ آپ نے مجھے اس کی پہلے اطلاع کیوں نہیں کی تھی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور فوراً ایک بکری بھنوائی اور کھجوروں کا ایک گڈو اور گندم کا ایک گڈو اور آٹے کا ایک گڈو اور 300 درم لیے اور جلدی جلدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر پہنچا دیے۔ خود سواری بن گئے، اپنے کاندھے پر لاد کر لے آئے۔ تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کھانے کے لیے گھر کے اندر کچھ موجود ہے؟ تو حضرت عائشہ نے ساری صورت بتا دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا، بلکہ یہ ساری صورت سن کر آپ مسجد کے اندر تشریف لے گئے، چونکہ مسجد نبوی حضرت عائشہ کے حجرے کے بالکل متصل تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے اور فرما رہے تھے ما ذر، اللہ کے نبی فرما رہے تھے یا اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو۔ میں عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔